میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور جیسے معلوم ہے آپ حضرات کو کہ اب جو ہے 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا سال وہ سال تھا جس سال اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ ایران فتح ہوا، مصر، بہت دور تک خلافت پہنچ گئی۔ اب حضرت عمر حکم نامے جاری کیا کرتے تھے، گورنروں کے نام سے کوئی حکم جاری کرتے تھے، تو اس میں بعض صحابہ نے ضروری سمجھا کہ اس پر آپ تاریخ لکھا کریں اپنی، تاکہ پتہ ہو کہ یہ حکم کب تک کے لیے ہے اور کب آپ نے یہ جاری فرمایا۔ تو پھر صحابہ کا جو اہل شورا حضرات تھے وہ صحابہ بیٹھے کہ مشورہ کریں، ترتیب بنائیں کہ ہمارا اسلامی سال کب سے شروع کریں۔ اب صحابہ کے مشورے میں مختلف رائے آئیں۔ بعض نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کریں۔ تو پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ ہمارے اسلام میں ولادت کو منانا، ولادت کے دن کو منانا، یہ کوئی شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ حضور کی بعثت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت سے شروع کریں۔ تو اس میں بھی یہ تھا کہ شروع میں حضور پر بڑی تکالیف آئیں، تو پھر ایک رائے یہ آئی کہ حضور کی وفات سے شروع کر لیں اپنے اسلامی سال کی ابتدا۔ تو اس میں بھی یہ تھا کہ شروع کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ ہمارے اسلامی سال کی جو ابتدا ہے وہ ہجرت سے ہونی چاہیے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد اسلام کو فتوحات ملتی چلی گئیں، اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا اور اسلام اس کے بعد بہت تیزی سے پھیلا۔ تو حضرت علی نے یہ رائے دی، حضرت عمر نے، تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہمارا اسلامی جو سال ہوگا وہ ہجرت سے شروع ہوا کرے گا۔ تو اس طرح حضور کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے جو ہے آج 1447 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری کا پہلا دن ہے آج۔ اور پھر جو ہے یہ مشورہ ہوا کہ اپنا مہینہ کون سا رکھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ محرم الحرام سے ہم اپنے نئے سال کے مہینے کا آغاز کریں گے۔ تو اس پر بھی پھر سارے صحابہ نے اتفاق کیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح ہمارا جو یہ سال ہے یہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ قمری لحاظ سے سال ہے، جنوری فروری وہ ایک شمسی لحاظ ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن قمری لحاظ جو ہے اس سال سے بہت بہتر ہے۔ ایک تو اسلامی لحاظ کہ ہمارے اسلامی لحاظ کے ساری چیزیں جو ہیں اس ترتیب سے ہیں، یعنی اسلامی تاریخ سے ہے، ہمارا حج ہے، ہمارا رمضان ہے، ہماری عیدین ہیں، اور جتنے بھی محرم ہیں، یہ ساری چیزیں اسلامی لحاظ سے ہیں، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے۔ اور شمسی لحاظ سے قمری لحاظ بہت کئی اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اس دن سے اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا منہا 4 حرم، اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ شروع سے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، ان میں جنگ وغیرہ کرنا پہلے ادیان کے اندر بھی جائز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ذی الحج ہے، اور جو ہے اسی طرح محرم ہے، اور اسی طرح ذی قعد ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب ان مہینوں میں نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔
ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب بعض دفعہ محرم میں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بڑے عورتیں جو ہے زیور نہیں پہنتی، اور بہت ساری خرافات بدعات ہمارے معاشرے میں پھیل گئیں۔ اہل تشیع میں تو ہیں ہی، وہ تو جو ہے اہل سنت سے نہیں، ہم تو مخاطب ہیں اہل سنت سے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی بھی جو ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارے عقیدے کے ہیں، وہ بھی ان بدعات میں شامل ہو گئے۔